طرف یہ کہ ہمارا جو معاملہ ہے کہ ہماری کیا سستی، نالائکی، کمزوری، تو سب سے بڑی بات جو ہر بندے کو نظر آ جائے گی وہ یہ ہے کہ ہم میں اتحاد نہیں ہے. ہمارے 58 ممالک ہیں، اور پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے مجموعی طور پر ہماری صلاحیت میں کمزوری آئی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم پر جان بوجھ کر ایسے لوگ مسلط کیے جاتے ہیں کہ جو باصلاحیت نہیں ہوتے، یعنی وہ اس اہل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ملک کی بھی قیادت کر سکیں. تو امت کے لیول پر تو سوچ ہی ختم ہو گئی نا. امت کی سوچ تو اب باقی نہیں رہی. سب سے پہلے پاکستان کی سوچ آ گئی، یا سب سے پہلے مصر کی سوچ آ گئی، یا سب سے پہلے عرب کی یا سعودی عرب کی سوچ آ گئی، سب سے پہلے ایران کی یا افغانستان کی سوچ آ گئی. تو وہ امت والی تو تصور ختم ہو گیا. وہ تو اب بتایا جاتا ہے کہ ٹھیکیدار مت بنو ساری امت کے. تو بظاہر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر آدمی کو نظر آ جائیں گی، یعنی سوائے اندھا یا بہرا نہ ہو تو یہ نظر آ جائے گی. لیکن اس کی اگر کھوج آپ لگائیں گے، اس کی ٹو کریں گے، اس کی گہرائی میں اتریں گے، تو یہ در حقیقت نتیجہ ہے اللہ کے مشنز کو پیٹ دکھانے کا، اللہ کی کتاب سے دور ہونے کا. اس لیے کہ ہمارے جوڑ کی بنیاد دیکھیے نیشنلزم نہیں تھا. یہ جو امت تھی، اس کی جو وحدت تھی وہ رنگ کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ نسل کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ زبان کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ نظریہ توحید کی بنیاد پر تھی. اور نظریہ توحید کا جو لٹریچر ہے، جو اسے آپ کے رگ و پے میں جو بساتا ہے، وہ قرآن مجید ہے. تو جب آپ قرآن سے کٹ گئے، اس سے دور ہو گئے، اس سے ناطہ توڑ لیا، اس سے منہ موڑ لیا، تعلق چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں پھر وہاں پہ مختلف خیالات ذہن میں اب پکیں گے. اس نظریے کی جگہ کوئی گھٹیا قسم کے نظریات وہ جو پیدا ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ پھر قومیت کے نظریات ہی ہو سکتے ہیں. تو جب ہم امت سے قوموں کی طرف منتقل ہوئے، تو پھر ہمارے پاس دوسری جگہ جو تھی کھڑے ہونے کی، وہ ظاہر ہے کوئی لسانی عصبیت تھی، کوئی جو ہے وہ رنگ کی عصبیت تھی، زبان کی عصبیت تھی. یہی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے پھر جوڑنے کی بنیاد بننا تھا. تو کہیں ترک نیشنلزم وجود میں آ گیا، تو کہیں عرب نیشنلزم، تو کہیں ہندی نیشنلزم، کہیں سندھی نیشنلزم. تو اب اس چیز میں ہم بٹ گئے، تقسیم ہو گئے. اور امت کا جو بڑا تفرقہ ہے وہ یہ سیاسی تفرقہ ہے. یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، یہ تفرقہ ثانوی ہے، یہ ڈسپشن ہے. لوگ اسے بڑا تفرقہ سمجھتے ہیں اور اس کو فرقہ قرار دیتے ہیں. اس فرقے کی بنیاد پر کوئی سلطنت نہیں وجود میں آتی. اصل میں جو تقسیم ہوئی ہے، جس نے امت کو پارا پارا کیا ہے، وہ سیاسی تقسیم ہے، اور وہ سیاسی تفرقہ بازی ہے کہ جس میں مسلمان 58 ملکوں میں اور ڈیفائنڈ ملکوں میں اور ریکگنائزڈ ملکوں میں تقسیم ہو گئے. تو جس امت میں کوئی دوسرا امیر اگر کھڑا ہو تو اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے، وہاں آج 58 ریکگنائزڈ عمرا متعین ہیں. تو اس نے ہمیں کر دیا کمزور، اس نے ہمیں کر دیا بودا، اس نے ہمیں کر دیا بہت ہی ضعیف. اس نے ہمیں ہماری سوچ کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا، امت کی سوچ کو قومیت کی سوچ میں بدل دیا. تو اگر آپ اسے ایک لفظ میں کہیں تو قرآن مجید کی دوری سے نتیجے میں یہ ہوا، اور اگر آپ بالکل اسے دنیا کی سطح پہ تجزیہ کریں تو ہمارے تفرقے کی وجہ سے یہ ہوا.